السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صفحہ نمبر 526 سے، اگر کہا جائے اے بش ہما گفتی ہنرش نیز بگو، تم نے عشق کی ساری مصیبتیں، آفتیں، مضرتیں اور مفاسد تو بیان کر دیے ہیں، لیکن کچھ اس کے فوائد کا بھی ذکر کر دیتے کہ عشق طبیعت میں رقت اور درد اور سوز پیدا کرتا ہے، نفس میں لطافت پیدا ہوتی ہے، نفس کی مردنی اور اس کی مشقت اور کلفت دور ہو جاتی، یعنی اس کے فائدے بھی ہیں کچھ۔ عشق انسان کو مکارم اخلاق پر آمادہ کرتا ہے، یعنی اچھے اخلاق بھی پیدا کرتا ہے، اور شجاعت و بہادری، کرم و سخاوت اور مروت و رقت پیدا کرتا ہے، جس سے روح اور جسم میں فروتنی پیدا ہوتی ہے۔ فروتنی یعنی عاجزی، جیسا کہ یحییٰ ابن معاذ الرازی سے مروی ہے کہ کسی نے ان سے کہا تمہارا بیٹا فلاں عورت پر عاشق ہو گیا ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ نے اسے انسان کی طبیعت عطا فرمائی۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عشق شرفاء اور معزز لوگوں کے دل کی دوا ہے۔ یہ اب لوگوں کے کہنے ہیں، قرآن و سنت کیا کہتا ہے وہ بعد میں آئے گا، اینڈ میں کنکلوڈ کریں گے۔ یعنی عام لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیسی کیسی لاجک پیش کرتے ہیں، کیسی کیسی توجیحات کرتے ہیں، یہ ان کا ذکر ہے۔ اس کو اس طرح نہ لیں کہ ہاں یہ سب بالکل یعنی جسٹیفائیڈ ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کسی دوسرے نے کہا کہ عشق کی صلاحیت اسی میں ہوتی ہے جو پاک مروت، پاکیزہ اخلاق، پاکیزہ زبان اور کامل احسان، پاکیزہ ادب اور ممتاز عادات رکھتا ہے۔ کسی اور نے کہا ہے کہ عشق بزدل اور نامرد کو مرد اور بہادر بنا دیتا ہے، انسان اس کی وجہ سے بڑے بڑے کارنامے کرنے لگتا ہے، غبی کے ذہن کو روشن کر دیتا ہے، بخیل کو سخاوت اور کرم سکھاتا ہے، یعنی انسان کا دل بڑا ہو جاتا ہے، پھر بادشاہوں کا غرور توڑ دیتا ہے، اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور جو ہو جاتے ہیں، انسان میں اعلیٰ اخلاق پیدا کرتا ہے۔ عشق ان لوگوں کا انیس ہے، یعنی دوست ہے جن کا دنیا میں کوئی انیس نہیں، ان لوگوں کا جلیس ہے، یعنی ساتھی ہے، بیٹھنے والا ساتھ جن کا کوئی جلیس نہیں۔ کہتے ہیں کہ عشق دنیا کی گراں باریوں کو ہلکا کر دیتا ہے، یعنی دنیا کے جو بوجھ ہیں، کلفتیں ہیں، روح میں لطافت پیدا کرتا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہی سیڈ شی سیڈ۔ قلب کو کدورتوں سے پاک صاف کرتا ہے، قلب کو یعنی دل کو کدورتوں سے پاک صاف کر دیتا ہے، شرفاء کو نیک اعمال اور کردار پر ابھارتا ہے اور انسان کو مکارم اخلاق کا خوگر بناتا ہے۔ بعض حکماء کا بیان ہے، یعنی حکیموں کا، کہ عشق نفس میں تازگی پیدا کرتا ہے، اخلاق کو مہذب بناتا ہے، مہذب یعنی سویلائزڈ۔ عشق کا اظہار طبعی امر ہے، یعنی نیچرل ہے، اور اس کا اخفاء یعنی چھپا کے رکھنا سراسر تکلف ہے۔ کسی اور نے کہا کہ جس کا نفس خوش الہانی، خوش گلوئی یعنی گانا اچھا، اچھی آواز اور خوبصورت چہرے کو دیکھ کر اچھلنے کودنے نہ لگے، وہ فاسد المزاج ہے، اسے اپنا علاج کرانا چاہیے۔ یعنی یہ بھی لوگوں کا خیال ہے۔ اور اس معنی میں کسی نے یہ شعر کہا ہے، اذا انت لم تعشق ولم تدر ما الهوى فما لك في طيب الحیات نصیب۔ جب تک تم کسی پہ عاشق نہیں ہوتے، تمہیں یہ خبر نہیں کہ محبت کیا ہے، تو زندگی کی خوشگواریوں میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، یعنی تم نے پھر دنیا سے کیا پایا۔ کسی دوسرے شاعر نے کہا ہے، اذا انت لم تعشق ولم تدر ما الهوى فقم واعتلف طبنا فانت حمار۔ جب تک تم کسی پہ عاشق نہیں ہوئے اور تم نے محبت کو جانا نہیں، تو اٹھو اور گھاس کھاؤ کہ تم گدھے ہو۔ کسی اور شاعر نے کہا، اذا انت تعشق ولم تدر ما الهوى فكن حجرا من يابس الصخر جامدا۔ اگر تم کسی پہ عاشق نہیں ہوئے اور تم نے محبت کو نہیں پہچانا، تو تم خشک پتھروں میں سے ایک سخت ترین پتھر بن جاؤ۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عشاق وہ ہیں جو عفیف اور پاکیزہ نفس ہوں،
عشاق عفیف ہوں تو بڑے بن جاتے ہیں، عفیف یعنی پاک دامن لوگ، عاشق ہوں تو سمجھدار بن جاتے ہیں، یعنی ان کو عقل آ جاتی ہے۔ جیسا کہ بعض عشاق سے پوچھا گیا کہ اگر تم اپنے محبوب پر ظفر مند ہو جاؤ، یعنی اس کو پالو، کامیاب ہو جاؤ، تمہارا ایکسس ہو جائے تو کیا کرو؟ جواب ملا کہ اگر میں ظفر مند ہو جاؤں تو اس کے دیکھنے سے اپنی آنکھیں نیچی کر لوں، اور اس کی یاد اور اس کی باتوں سے اپنے قلب کو خوش کرتا رہوں، اور اس کی باتیں جو قابل کشف و اظہار نہ ہو انہیں مخفی رکھوں، اور کوئی بھی ایسی بات مجھ سے سرزد نہ ہو جو اس کے درجے، مرتبے اور منصب کے خلاف ہو۔ اس کے بعد اس نے یہ اشعار پڑھے: اخلو بہ فاعف عنہ تکرما خوف الدیانۃ لست من عشاقہ کالماء فی ید صائم یلتذہ ظمأ فیصبر عن لذیذ مذاقہ۔ اس سے تنہائی میں ملوں تو اس کے اکرام و احترام کی خاطر اس سے بچتا رہوں، دیانت داری کے خوف سے کہ کہیں میں اس کے عاشقوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ اس طرح بچتا رہوں جیسے کسی روزے دار کے ہاتھ میں پانی ہے، پیاسے کو بہت لذیذ ہے لیکن وہ اس لذیذ کے چکھنے سے صبر کرتا ہے، یعنی سب اویلیبل ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے۔ تو گویا اس کا عشق صرف اس کے دل تک ہے، ایکشنز میں نہیں۔ ابو اسحاق بن ابراہیم نے کہا ہے کہ عاشق روحیں لطیف عطر ہیں، لطیف عطر ہیں یعنی خوشبو کی طرح، پرفیوم ہیں، ان کے اجسام رقیق اور ہلکے پھلکے ہیں، ان کی مانست پاکیزہ ہے یعنی ان کے ساتھ رہنا، ان کی باتیں مردہ دلوں میں جان ڈال دیتی ہیں اور عقل میں فراوانی پیدا کر دیتی ہیں۔ عشق و محبت نہ ہو تو دنیا کی ساری نعمتیں بیکار اور ہیچ ہیں، یعنی حقیر ہیں، ہیچ فارسی کا لفظ ہے۔ کسی دوسرے نے کہا کہ روح کے لیے عشق ایسا ہے جیسا جسم کے لیے غذا، تم اگر کھانا چھوڑ دو تو تمہیں نقصان ہوگا اور ضرر پہنچے گا، زیادہ کھا لو گے تو نقصان پہنچے گا، یہی حال عشق و روح کا ہے۔ اس معنی میں کسی شاعر نے کہا ہے: خلیلی ان الحب فیہ لذاذہ وفیہ شقاء دائم وکروب۔ اے میرے دوست، محبت میں بڑی لذت ہے اور اس میں دائمی بدنصیبی اور دکھ درد بھی ہے۔ علی ذاک ما عیش یطیب بغیرہ ولا عیش الا بالحبیب یطیب۔ باوجود ہے کہ اس کے بغیر زندگی ناگوار ہے اور زندگی تو محبوب ہی سے خوشگوار بنتی ہے، یعنی انسان کو اپنی پسند کی چیز مل جائے تو ہی وہ خوش ہو سکتا ہے۔ ولا خیر فی الدنیا بغیر صبابۃ ولا فی نعیم لیس فیہ حبیب۔ اور بغیر عشق اور سوز و گداز کے دنیا میں کوئی خیر نہیں، اور وہ نعمت ہی نہیں جس میں محبوب نہ ہو، یعنی پسندیدہ چیز نہ ہو۔ خرائطی نے ابو غسان سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق ایک روز راستے سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ ایک باندی یہ شعر پڑھ رہی ہے، یعنی ایک غلام عورت: وَهَوَيْتُهُ مِن قَبْلِ قُطِعَ تَمَائِمِ مُتَمَائِلًا مِثْلَ الْقَضِيبِ النَّاعِمِ۔ میرے بچپن کے تعویذ ابھی کاٹے بھی نہ گئے تھے۔ عرب لوگ بچوں کو، ہمارے یہاں بھی بعض جہلا یا توہم پرست لوگ بچوں کے گلے میں کالے دھاگے کے اندر، چمڑے کے اندر کچھ لکھ کے تو ڈال کے اس کا تعویذ ڈالے رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس طرح چھوٹے بچے شیاطین اور جنوں کے اثر سے محفوظ رہتے ہیں، یعنی ان کی حفاظت کے لیے تعویذ ڈالتے ہیں۔ تو عربوں کے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا تو ساتھ ہی ڈال دیتے، جب بڑا ہو جاتا تو پھر وہ اپنے آپ کو خود سنبھال لیتے تو کاٹ دیتے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو میرے تعویذ پہننے کی عمر تھی، ابھی وہ کاٹے بھی نہ گئے تھے کہ میں اس پہ عاشق ہو گئی، نہیں اتنی چھوٹی عمر سے میں نے محبت شروع کر دی، اور اس طرح جھک پڑی جیسے نرم ڈالی جھک پڑتی۔ آپ نے اس باندی سے پوچھا: کیا تم حرہ ہو، یعنی آزاد عورت ہو؟ اس نے کہا: نہیں، باندی ہوں، غلام ہوں۔ آپ نے کہا: تو کسی سے محبت کرتی ہے؟ تو وہ شرما گئی۔ آپ نے اسے قسم دے کے پھر پوچھا۔ اس نے پھر یہ شعر پڑھا: وَأَنَا الَّتِي لَعِبَ الْهَوَى بِفُؤَادِهَا قُتِلْتُ بِحُبِّ محمد ابن القاسم۔ میں وہ ہوں جس کے دل سے محبت نے کھیل کیا ہے، یعنی میرے دل میں محبت ہے، کس کی؟ میں محمد بن القاسم کی محبت کی مقتولہ ہوں۔ آپ نے اس باندی کو اس کے آقا سے خرید لیا۔ کیا کیا؟ خرید لیا، اور اسے محمد بن قاسم بن جعفر بن ابی طالب کے پاس بھیج دیا، جس سے وہ محبت کرتی تھی وہیں بھیج دیا خرید کر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے کو غلام آزاد کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی
تو انہوں نے اس عورت کو خریدا، آزاد کیا اور جس سے محبت کرتی تھی وہاں بھیج دیا، اور فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو مردوں کو فتنوں میں ڈالا کرتی ہیں. یعنی اس طرح کی شعر و شاعری کر کے اللہ کی قسم ان کے ذریعے بہت سے اشراف موت کے گھاٹ اتر گئے اور اچھے خاصے تندرست ان سے مصائب کا شکار ہو گئے. یعنی عورت کے فتنے کا ذکر کیا انہوں نے. ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک باندی آئی اور ایک انصاری کے متعلق دعویٰ پیش کیا. حضرت عثمان نے فرمایا بتا تیرا کیا قصہ ہے؟ اس نے جواب دیا امیر المومنین اس انصاری کے بھتیجے سے مجھے عشق ہے اور میں اسے چھوڑ نہیں سکتی. آپ نے انصاری کو بلا کر کہا کہ یہ باندی تم اپنے بھتیجے کو ہبہ کر دو، اس کو دے دو، یا پھر مجھ سے اس کی قیمت لے لو. انصاری نے کہا کہ امیر المومنین آپ ہی گواہ رہیں، میں نے یہ باندی اپنے بھتیجے کو دے دی. عشق کی خرابیوں سے انکار نہیں، لیکن یہ خرابیاں معشوق کے ساتھ بدکاری کرنے سے وابستہ ہیں، یعنی حرام تعلق میں ہیں. ہمارا کلام تو عفیف اور پاک عشق میں ہے. ایک معقول آدمی کا عشق جس میں ایمان اور دین اور عفت و مروت موجود ہو، ایمان، دین، عفت اور مروت موجود ہو، پاکیزگی موجود ہو، اللہ سے اچھا معاملہ رکھتا ہو، معشوق سے حرام کاری کرنے سے قطعاً بچتا ہو، کیوں کر برا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس میں اب فرق ہے کہ ایک انسان کے دل میں اگر کسی کے لیے محبت ہے تو وہ محبت اس کو کس طرف لے جا رہی ہے، اللہ کے قریب کر رہی ہے یا اللہ سے بڑھ کر ہے، یا اس کے اندر کس قسم کے، یعنی وہ محبت اس کو خدا کی محبت کے قریب کر رہی ہے یا اس سے دور کر رہی ہے. اب یہاں یہ کہتے ہیں کہ اگر ایمان ہو، دین ہو، عفت اور پاک دامنی ہو، مروت ہو، اللہ سے معاملہ اچھا ہو یعنی مضبوط ہو، اور معشوق سے حرام کاری نہ کرتا، یعنی حرام کاری سے نگاہ کی حرمت بھی ہے، گفتگو بھی ہے اور زنا بھی ہے، اگر ان چیزوں سے وہ بچتا ہو تو پھر صرف کسی کی اچھائی، کسی کی خوبی کی وجہ سے اس سے محبت رکھنا، تو خالی محبت جو ہے اس میں کوئی برائی نہیں. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ دل کو محبت سے خالی کر دو، یہ مطلوب نہیں ہے، لیکن مطلوب کیا ہے کہ ہر حرام سے انسان اپنے آپ کو بچائے. ذرا اسلاف کرام اور ائمہ اعلام کے عشق پر بھی غور کیجئے، یعنی بڑے بڑے علماء جو تھے. عبداللہ بن عتبہ بن مسعود مدینہ منورہ کے ان 7 فقہاء میں سے ایک ہیں جن کی شہرت و مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ کسی نے ان کی مخالفت نہ کی، بلکہ ان کو برا کہنے والے کو ظالم کہا گیا. ان کے یہ اشعار پڑھ لیجئے. کتمت الہوى حتی ادر بک الکتم ولامک اقوام ولومہم ظلم. تو نے اپنی محبت کو چھپایا تاکہ اس کتمان نے تجھے بہت ضرر پہنچایا، اور لوگوں نے تجھ پر ملامت کی، لیکن ان کا ملامت کرنا تجھ پر ظلم ہے، یعنی تم نے کوئی حرام کام نہیں کیا. فنم علیک الکاشحون وقبلہم علیک الہوى قد نم ما ينفع الکتم. تمہارے دشمنوں نے تمہارا راز افشا کر دیا، اور تم سے پہلے بھی جس پر محبت سوار ہوئی لوگوں نے اس کا راز فاش کیا، اور چھپانے سے کوئی فائدہ نہ ہوا. فأصبحت كالنمر اذا مات حسرة على اثر ہند او کمن شفہ سقم. تیرا حال نمری کا سا ہو گیا، وہ ہند کے پیچھے حسرت سے مر گیا، جیسے لیلا مجنون ہے اسی طرح، یا اس مریض کا سا جسے بیماری نے نحیف و لاغر کر دیا ہو. تجنبت اتیان الحبیب تأثما الا ان ہجران الحبیب هو الاثم. تو نے گناہ سمجھ کر محبوب کے پاس جانے سے اجتناب کیا، لیکن خبردار کہ محبوب کی جدائی بھی گناہ ہے، یعنی حلال طریقے سے حاصل کر سکتا انسان. فذق مجراها قد كنت تزعم انه رشاد الا یا ربما كذب الزعم. پس اب تو محبوب کی جدائی کا مزہ چکھ، تو سمجھتا تھا تو سیدھی راہ پر ہے، لیکن بسا اوقات گمان جھوٹا پڑتا ہے، یعنی اپنے آپ کو خود ملامت بھی کر رہے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک بن مروان کی ایک باندی پر عاشق تھے. آپ کا قصہ تاریخ میں مشہور ہے.
باندی نہایت حسین اور خوبصورت تھی، اس سے آپ کو انتہائی محبت تھی. اکثر اپنی بیوی سے کہتے رہے کہ یہ باندی مجھے ہبہ کر دو، لیکن وہ انکار کرتی رہی. آپ خلیفہ ہوئے تو آپ کی بیوی اس باندی کو عمدہ لباس سے مزین کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ امیر المومنین یہ باندی حاضر ہے. میں ہمیشہ اسے ہبہ کرنے سے انکار کرتی رہی، لیکن اب میرا جی چاہتا کہ آپ اسے قبول کر لیں. بیوی کے جملے سن کر آپ کے چہرے پر تازگی آ گئی اور فرمایا بہت اچھا. باندی سامنے آئی تو آپ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے. خلوت میں جا کے فرمایا کہ کپڑے اتارو. اس نے کپڑے اتار دیے، لیکن پھر فرمایا ابھی ٹھہرو، یہ بتاؤ پہلے تم کس کی ملکیت میں تھی؟ فاطمہ کے پاس تم کس طرح اور کہاں سے پہنچی؟ اس نے کہا پہلے میں عامل کوفہ کے پاس تھی. حجاج بن یوسف نے اس عامل کو تباہ کر دیا اور اس کا سارا مال و اسباب لوٹ لیا. اس لوٹ میں بھی اس کے پاس پہنچی. حجاج نے مجھے عبد الملک کے پاس بھیج دیا. عبد الملک نے مجھے فاطمہ کو ہبہ کر دیا. عبد الملک بن مروان جو اموی خلیفہ تھا، اس نے اپنی بیٹی کو دے دیا. آپ نے پوچھا کہ وہ عامل اب کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ تو مر گیا ہے. آپ نے پوچھا اس کی کوئی اولاد ہے؟ اس نے کہا ہاں لڑکا ہے. آپ نے کہا اس کی کیا حالت ہے؟ اس نے کہا نہایت خراب حالت ہے. آپ نے فرمایا اچھا تم اپنے کپڑے پہن لو اور ابھی وہاں چلی جاؤ جہاں رہا کرتی ہو. اس کے بعد آپ نے عراق کے عامل کو لکھا کہ فلاں کے بیٹے کو فوراً قاصد کے ہمراہ میرے پاس بھیجو. وہ جو عامل تھا نا جس کی یہ باندی تھی، اس کے بیٹے کو بلا رہے ہیں. چنانچہ وہ لڑکا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے فرمایا کہ حجاج نے جو کچھ تمہارے باپ کا چھینا ہے اس کی فہرست تیار کر کے مجھے دو. اس نے فہرست بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کی. آپ نے تمام چیزیں اور مال واپس کرنے کا حکم دیا. پھر یہ حکم بھی دیا کہ یہ باندی اس کے حوالے کر دو. اس لڑکے سے آپ نے کہا یہ باندی بھی لے جاؤ، یہ تمہاری ہے. کیونکہ وہ آپ کو یہ تو معلوم ہے نا رونیوں کے بارے میں حکم کہ وہ مالک مرنے کے بعد پھر وہ اولاد کے پاس چلی جاتی. اس لڑکے سے آپ نے کہا یہ باندی بھی لے جاؤ، تمہاری ہے، لیکن اس کو اپنے کام میں نہ لانا. شاید تمہارے باپ نے اس سے خلوت کی ہو، اور جس سے باپ نے خلوت کی وہ بیٹے کے لیے جائز نہیں. لڑکے نے کہا امیر المومنین یہ باندی آپ رکھ لیں. آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں. لڑکے نے کہا کہ آپ اسے خرید لیں. آپ نے فرمایا اگر میں ایسا کروں تو ان لوگوں میں میرا شمار نہیں کیا جائے گا جن کے متعلق کہا گیا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جس وقت یہ نوجوان وہاں سے لوٹا باندی اس کے ہمراہ تھی. باندی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے خطاب کر کے کہا کہ امیر المومنین آپ کو مجھ سے عشق تھا. باندی کہتی وہ کہاں گیا؟ آپ نے فرمایا وہ اپنی جگہ پر ہے بلکہ پہلے سے زیادہ ہے. اس باندی کا عشق آپ کو مرتے دم تک رہا، لیکن خوف خداوندی کا وہ عالم تھا جو تم نے پڑھ لیا. عدل و انصاف کرنا، حقدار کو اس کا حق دلوانا، اور اپنی تمام تر خواہشات کو ایک طرف رکھ کر وہ فیصلہ کرنا کہ جو اللہ کو محبوب ہو، اور پھر اللہ کی خاطر اپنی خواہش کو پیچھے کرنا، اس کو روک لینا، اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا. یہی دراصل تقویٰ ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یا رب میں اس چیز میں تو انصاف کر سکتا ہوں جو میرے اختیار میں ہے، اور جو میرے اختیار میں نہیں اس پر تو میری پکڑ نہ کرنا. ازواج میں جو عدل کا معاملہ تھا. اب جہاں تک اس عورت کے حسن سے متاثر ہو کر ان کے دل میں اس کی جو محبت آ گئی تھی وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن وہ محبت اپنے باؤنڈریز کے اندر ہے، اس سے باہر نہیں گئی. کسی بھی حرام اور غلط کام اور کسی بھی نفس کی تعویل کے ساتھ اس کو اپنے لیے جائز نہیں قرار دیا. اسی کا نام تقویٰ ہے. ابو بکر بن محمد بن داؤد ظاہری جو مختلف علوم اور فنون، فقہ اور حدیث اور تفسیر و ادب کے ایک زبردست اور مشہور و معروف عالم تھے، ان کا عشق مشہور ہے. نفتوہ کہتے ہیں کہ ان کے مرض موت کے وقت میں ان کے پاس گیا. ان کی حالت دیکھ کر کہا آپ کا یہ حال کیوں ہو گیا؟ انہوں نے کہا جس نے مجھ سے پڑھا ہے اس کی محبت نے میرا یہ حال کر دیا ہے. میں نے کہا
کہ تم اپنے معشوق سے فائدہ اٹھا سکتے ہو پھر کیوں نہیں اٹھاتے؟ فائدہ اٹھانے کی دو صورتیں ہیں، نظر مباح اور نظر حرام۔ نظر مباح نے تو میرا یہ حال کر دیا ہے کہ میں اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا، اور نظر حرام سے میں حضرت ابن عباس کی روایت کردہ اس حدیث کی وجہ سے بچتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عاشق وکتم وعف وصبر غفر اللہ لہ وادخلہ الجنہ۔ جو شخص کسی پہ عاشق ہو گیا اور اس نے اپنے عشق کو چھپایا اور پاک دامن رہا اور صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ شعر پڑھے، انظر الی السحر یجری من لواحظہ وانظر الی دعج فی طرفہ الساج۔ ذرا سحر کی طرف دیکھ کہ وہ اپنی آخری جھلکیاں لے کے جا رہی ہے، اور معشوق کے بڑے بڑے سیاہ دیدے دیکھ کہ وہ اپنی جگہ ساکن ہے۔ ساکن یعنی ساکن کب ہوتی ہے نگاہ انسان کی؟ خوشی کے وقت، خوف کے وقت، غم کے وقت، اداسی کے وقت، جب حیران ہوتا ہے انسان۔ کس بات پہ حیران؟ جب انسان اپنے میں کھویا ہوا ہوتا ہے تو اس کی نگاہ ایک جگہ ٹھہری بھی ہوتی ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے اور کہاں ہے، وہ گم ہوتا ہے۔ وانظر الی شعرات فوق عارضہ کأنہن نمال دب فی عاجی۔ اور ان بالوں کو دیکھو جو اس کے رخساروں پر ہیں، گویا ہاتھی دانت پر چونٹیاں بکھری ہوئی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ اشعار پڑھے، ما لہم انکروا سوادا بخدیہ ولا ینکرون ورد الغصون۔ اس کے رخساروں پر سیاہی نکلی ہے، اس سے لوگ انکار نہیں کر سکتے، اور ٹہنیاں نکل آئی ہیں، اس سے بھی انکار نہیں کر سکتے۔ ان یک عیب خدہ بدو الشعر فعیب العیون شعر الجفون۔ اگر رخساروں پر بال اگنا کوئی عیب ہے تو پھر پلکوں کے بال بھی آنکھوں کے لیے عیب ہیں۔ مطلب کیا ہے ان سارے شعروں کا؟ کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے چہرے پر کسی قسم کے داغ دھبے اس کو برے نہیں لگتے، ٹھیک ہے نا؟ محبت کی نظر جو ہوتی ہے وہ ہر عیب کو چھپا دیتی اور اس کی کوئی تعویل کر لیتی۔ کہتے ہیں کہ اگر چہرے پر اور جگہوں پر اگر اس کے چہرے پہ بال ہیں تو کیا ہوا، اگر یہ بال عیب کا سبب ہے تو پھر یہ بھویں اور یہ جو پلکوں کے بال ہیں یہ بھی عیب ہونے چاہیے۔ نفتویہ نے کہا کہ آپ فقہ میں تو قیاس کو ناجائز کہتے ہیں اور اشعار میں قیاس کو جائز رکھتے ہیں۔ داؤد ظاہری جو تھے نا، وہ حدیث کے ظاہر پر بس عمل کرتے تھے، تعویل نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ غلبہ عشق اور معشوق کی خوبروئی اور حسن کا یہ اثر ہے کہ اس نے مجھے قیاس پہ مجبور کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ اسی روز رات میں انتقال کر گئے۔ اسی معشوق کے عشق کی وجہ سے انہوں نے کتاب الزہرہ لکھی ہے، اور انہی کا یہ قول ہے کہ جو آدمی محبوب کی جانب سے مایوس ہو اور وہ اسی وقت مر نہ جائے تو محبت اسے تازیانے لگاتی رہے گی، یعنی چوٹ کھاتا رہے گا انسان، تکلیف سہتا رہے گا انسان۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت کا جب پہلا وار ہوتا ہے تو آدمی اس کے لیے پوری طرح مستعد نہیں ہوتا، یعنی انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا تو اچانک وہ چیز دل میں آ جاتی۔ البتہ جب قلب پر اس کا دوبارہ وار ہوتا ہے تو وہ اسے رون ڈالتا ہے، یعنی انسان کو رون ڈالتا ہے۔ ابو بکر بن محمد بن داؤد ظاہری اور ابو العباس ابن شرح کے درمیان وزیر ابو الحسن علی بن عیسیٰ کے روبرو ایلا کے ایک مسئلے میں مناظرہ ہوا۔ مناظرہ کس کو کہتے ہیں؟ ڈیبیٹ، ٹھیک ہے، ڈائیلاگ۔ کن دو کے بیچ میں؟ ابو بکر الظاہری اور ابو العباس ابن شرح۔ ابن شرح قاضی تھے نا۔ اثناء گفتگو کوئی بات زیر بحث آ گئی تو ابن شرح کہنے لگے کہ آپ کا بیان ہے کہ جن لوگوں کی نگاہ زیادہ گھومتی ہے ان کی حسرتیں زیادہ ہوتی، کیا یہ آپ فقہ کے ساتھ مذاق نہیں کر رہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں آج بھی اسی پہ قائم ہوں اور کہتا ہوں، انزہ فی روض المحاسن مقلتی وامنع نفسی ان تنال محرما۔ حسن کی کیاریوں میں نے اپنی آنکھوں کو پاک رکھا اور اپنی جان کو حرام تک جانے سے روک دیا، یعنی جان بوجھ کے حرام نظر نہیں ڈالی اور نہ ہی میں پھر حرام کی طرف بڑھا۔
وَأَحْمِلُ مِنْ ثِقْلِ الْهَوَى مَا لَوْ أَنَّهُ يَصُبُّ عَلَى الصَّخْرِ الْأَصَمِّ تَهَدَّمَا، اور میں محبت کا ایسا بار گراں اٹھا رہا ہوں کہ اگر یہ سخت سے سخت پتھر پہ آ گرے تو وہ بھی پارا پارا ہو جائے. وَيَنْتِقُ طَرَفِي عَنْ مُتَرْجِمِ خَاطِرِي فَلَوْلَا اخْتِلَاسُ وُدِّهِ لَتَكَلَّمَا، میری نوک زبان میرے دل کی ترجمانی کرتی ہے. نوک زبان، زبان کا اگلا حصہ، اس سے جو انسان بولتا ہے وہ کیا ہے؟ میرے دل کی ترجمانی کرتی ہے. مترجم خاطری، خاطر خیالات ہوتے ہیں نا جو دل سے اٹھتے ہیں. اگر یہ اس کی محبت میں مبتلا نہ ہوتا تو اس سے باتیں کرنے لگتا. رأیت الہوى دعوى من الناس كلهم فلست ارى ودا صحیحا مسلما، میں دیکھتا ہوں کہ تمام لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن میں ان کی محبت کو صحیح سالم نہیں دیکھتا. اس پر ابو العباس ابن شرح نے کہا کہ تم کس بات پر میرے سامنے اترا رہے ہو؟ میں بھی کچھ کہہ سکتا ہوں، سنیے. مطاعمہ کالشہد فی نغماتہ قد بت اسمعہ لذیذ صناتہ، اس کے نغموں میں شہد کی سی چاشنی ہے اور میں نے اس طرح رات گزاری کہ ساری رات اس کی لذیذ آوازیں سنتا رہا. بصبابۃ وحسنہ وحدیثہ وانزہ اللحظات عن وجناتہ، اس کی محبت کی وجہ سے، اس کے حسن اور اس کی باتوں کی وجہ سے میں نے اس کے رخساروں کی طرف نگاہ کرنے سے اپنے آپ کو پاک رکھا. یعنی ایک عالم کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنی نگاہیں پاک رکھی، تو دوسرے نے بھی جواب میں کہا کہ میں نے بھی اپنی نگاہوں کو پاک رکھا. حتی اذا ما الصبح لا امودہ ولا بخاتم ربہ وبراءتہ، تا آ کے صبح کی سفید دھاریاں ظاہر ہو گئی تو وہ اپنے پروردگار کا حکم نامہ، بخشش اور برات نامہ لے کر واپس لوٹا. یعنی جب فوت ہوا تو کیا کیا؟ اللہ کی رضا کے ساتھ پلٹا. یہ سن کر ابو بکر بن محمد بن داؤد ظاہری بولے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وزیر صاحب سن رہے ہیں. وزیر صاحب آپ ان کے اس قول پر دو گواہ رکھیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار کے حکم نامہ بخشش اور اس کی برات کے وہ مالک ہیں. ابن شرح نے کہا جو الزام آپ مجھے دے رہے ہیں وہ الزام آپ کے اس کلام سے آپ پر عائد ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں انزہ فی رود المحاسن مقلتی وامنع نفسی ان تنال محرما. وزیر صاحب یہ بات سن کر ہنس پڑے اور کہنے لگے آپ دونوں صاحبوں نے آج مجلس لطف و ظرافت کو خوب گرم رکھا، بڑا لطف آیا. یہ قصہ ابو بکر خطیب نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے. ایک مرتبہ ابو بکر بن محمد بن ابو داؤد کے پاس اشعار میں یہ استفتاء آیا. استفتاء کیا ہوتا ہے؟ سوال پوچھنا، فتویٰ مانگنا. یا ابن داؤد یا فقیہ العراق افتنا فی فواتر الاحداق، اے ابن داؤد، اے فقیہ عراق، ان لوگوں کے متعلق آپ ہمیں فتویٰ دیجئے جو چتونوں سے قتل کیا کرتے ہیں. حل علیہا، میں اس کا لفظ معنی نہیں ڈھونڈ سکی، خدا جانے کیا چیز، اگر کسی کو معلوم ہے تو مجھے بھی بتا دے. چتونوں، آئی ڈونٹ نو. میرے خیال ہے کہ نگاہوں سے مراد ہے، نگاہ ہے. جزاک اللہ خیر. کس زبان کا لفظ ہے یہ؟ اچھا بھووں کے اشارے ہیں، ان کے لیے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر کسی نے کسی کو اپنے بھووں کے اشارے سے، یعنی نگاہ کے تیر سے قتل کیا ہے تو اس کے بارے میں فتویٰ دیجیے. هل علیہا بما اتت من جناح ام حلال لہا دم العشاق، آپ کی رائے میں وہ کچھ گناہگار ہوتے ہیں یا معشوق کے لیے عشاق کا خون حلال ہے؟ ٹھیک ہے نا. یعنی معشوق جس کو دیکھ کر عاشق بے حال ہوا اور مر گیا تو کیا یہ جائز ہے؟ اس کی اجازت ہے کہ کوئی کسی کو بغیر اسلحے کے مار دے صرف نگاہوں سے؟ اس کا جواب انہوں نے ان دو بیتوں شعروں کے نیچے یہ لکھا: اندی جواب سائل العشاق فاسمعہ من قرح الحشا مشتاق. عشاق کے سائل کا جواب میرے نزدیک یہ ہے کہ زخم ہائے درون سے بشوق سنو. زخم ہائے درون، درون ہوتا ہے اندر. لما سألت عن الهوى هيجتني وأرقت دمعا لم يكن مهراق. تو نے محبت کے بارے میں سوال کر کے مجھے ہیجان میں ڈال دیا اور وہ آنسو جو ابھی بہے نہ تھے وہ بھی تو نے بہا دیے. ان کان معشوقا يعذب عاشقا کان المعذب انعم العشاق.
اگر کسی عاشق کو معشوق تکلیف پہنچاتا ہے، یعنی اس کو دیکھ کے عاشق کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ ستم رسیدہ سب سے زیادہ لطف اٹھانے والا عاشق ہوگا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایکچولی مزاحیہ انداز میں سوال ہے. اب یہ کوئی فتویٰ کی بات تو نہیں نا کہ اگر کوئی کسی کی نگاہ سے ہلاک ہو گیا ہے دیکھنے سے تو اس کا خون حلال ہے یا نہیں، یعنی اس سے بدلہ لیا جائے گا کہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اس سے ہلاک ہوتا ہے تو بہت، یعنی اس سے پرلطف تو بات ہی کوئی نہیں. ان اشعار کے بعد مصنف ابن القیم الجوزیہ نے اور بہت سے اشعار اور ایک قدیم کہانی عاشق و معشوق کے مر جانے کی کسی کتاب سے نقل کر دی. اس کا تمام تر تعلق چونکہ عربی شاعری اور ادب سے ہے اور اس فصل کے مضمون کے لیے غیر ضروری ہے، اس لیے ترجمے میں سے چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی انہوں نے اس کو ہٹا دیا، لکھا ہی نہیں. اب آپ عربی کتاب اصل پڑھ لیں جا کے، کیا کہانی تھی جس سے لوگ مرے. عشق کے بارے میں اور کچھ نہیں تو صرف ایک حدیث جو مختلف طرق سے مروی ہے پیش کر دی جائے تو عشق کی اجازت اور رخصت کے لیے کافی. عن سوید بن سعید عن علی بن مسہر عن ابی یحیی القطات عن مجاہد عن ابن عباس مرفوعا من عاشق وعف وکتم فمات فهو شہید. جو کسی پہ عاشق ہو گیا اور پاک دامن رہا اور اس نے اپنے عشق کو چھپایا جس سے وہ مر گیا تو وہ شہید ہے. یعنی اس نے اپنے نفس پر اتنا بڑا کنٹرول کیا کہ اس نے کوئی حرام کام نہیں کیا، تو اتنا کنٹرول نفس کے اوپر، اور اس کنٹرول کی وجہ سے اس کو جو ضرر پہنچا اس کا اجر اس کو اتنا بڑا ملے گا. ٹھیک ہے، یعنی جیسے کوئی پیٹ کی بیماری سے مرتا ہے تو وہ بھی شہید ہوتا ہے، یا کوئی چھت گر کے نیچے آ جاتا ہے تو وہ بھی شہادت کی ہوتی ہے موت. تو اسی طرح اگر کوئی شخص کسی ایسی بلا میں مبتلا ہو گیا اور پھر وہ مر گیا اور اس نے کوئی حرام کام نہیں کیا تو اس کی موت بھی ایک طرح سے شہادت ہے. یہ ضبط نفس کی بات کی جا رہی ہے. واضح؟ یہی روایت سوید بن سعید نے بروایت ابن مسہر عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن عائشہ بھی نقل کی ہے اور اسے مرفوع کہا ہے. یہی روایت خطیب نے بروایت الازہری عن المعافی ابن زکریہ عن عتبہ عن ابن الفضل عن احمد ابن مسروق بیان کی ہے. اور بروایت زبیر بن بکار عن عبد العزیز الماجشون عن عبد العزیز ابن ابی حاتم عن ابن ابی نجیح عن مجاہد عن ابی عباس بھی مروی ہے. مذکورہ والا اسانید سے حدیث مذکورہ والا مروی ہے جو عشق کی رخصت کے لیے کافی و وافی ہے. مطلب کیا ہے؟ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا کسی ایسے حادثے سے دوچار ہو جانا کیا ہے؟ بہت نیچرل ہے، کیونکہ انسان ہے اور انسان کے اندر اللہ نے ایسے جذبات رکھے ہیں. اب یہ تو ہو گیا، کسی کے ساتھ بھی ہو گیا، لیکن اب آگے کیا؟ اب چوائس آپ کے پاس ہے. چاہے تو آپ حرام راستے اختیار کریں محبت کے اظہار کے یا پھر اس محبوب کو پانے کے، اور چاہے تو آپ اپنی حدود میں رہیں اور صرف وہ کریں جس سے اللہ راضی ہو اور اس سے آگے نہیں. دیکھیے، عشق ایک مرض ہے نا، اس کے بھی جراثیم ہوتے ہیں جو لگ جاتے ہیں اور انسان مریض ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ قیاس کریں کسی بھی بیماری پر. وائرس کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ بھی کہیں، یعنی بیماری تو کوئی بھی لگ سکتی ہے نا. انسان کو فلو ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، ملیریا ہو جاتا ہے، ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ ریزسٹنس کم ہوتا ہے، اٹیک ہوتا ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے. اور ہر شخص زندگی میں کسی نہ کسی جسمانی بیماری کا شکار ہوا یا نہیں ہوا نا. جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں ایسے ہی روحانی بیماریاں بھی ہوتی. تو اسی طرح کسی بھی شخص کو عشق کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے. دوسری بیماریوں سے بچنے کے لیے آپ کو احتیاطی تدابیر کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے دین میں انسانوں کو اس بیماری سے بچنے کے لیے بھی احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں، لیکن سب انسان مختلف ہوتے ہیں. جب فضا میں وائرسز ہوتے ہیں، جراثیم پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، تو کیا ہر ایک کو اٹیک کر جاتے ہیں؟ نہیں، کچھ کو کرتے ہیں، کچھ کو نہیں کرتے. اب بڑے لکی ہیں وہ جن کو کوئی وائرس اٹیک نہ کرے، خوش قسمت، کوئی آزمائش ہی نہیں، کوئی امتحان ہی نہیں. لیکن کچھ لوگوں کو
جنہیں اس وائرس نے اٹیک کر دیا، ان کی پڑی نگاہ کسی پہ اور وہ گھائل ہو گئے. اب آفت تو آ گئی، آزمائش تو آ گئی. واٹ نیکسٹ؟ اب چوائس آپ کے پاس. چاہے تو اس بیماری کو مرنے کا ذریعہ بنا لے، ہلاکت کا ذریعہ بنا لے، آپ اپنی کیئر نہ کریں، دوا نہ کھائیں، علاج نہ کریں، اور چاہے تو آپ اس سے کوشش کے ساتھ باہر نکل آئیں. کیا بیماری لگنے کے بعد شفا بالکل نہیں ہوتی؟ کتاب کے شروع میں انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کا علاج موجود ہے. آپ ہو سکتے بیماری سے بچ نہ سکیں، بیمار ہو جائیں، لیکن یہ قطعاً غلط ہے کہ انسان یہ کہے کہ اب چونکہ یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے مجھے، تو اس لیے میں اس سے نکل نہیں سکتا، اور اب میں جو چاہوں حرام کام کروں اور غلط طریقے اختیار کروں. تو کیا اس کی اجازت ہے؟ سمجھ نہیں آئی کہ آئی ہے؟ مجھے جواب دیں. آپ لوگ اس کو ایسے نہیں لیں گے، کیونکہ یہاں ہے پریکٹیکل چیز، عملی چیز، جس سے لوگوں کو واسطہ پڑتا ہے اور پھر لاسٹ ہوتے ان کو پتہ نہیں ہوتا اب کرنا کیا. جی، یعنی کسی بھی انسان کی محبت تو آپ کے دل میں آ سکتی، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پاسبل نہیں. یہ پاسبل ہو سکتا ہے کسی کے اندر نہ ہی آئے، ٹھیک ہے نا. یعنی کچھ لوگوں کے اندر بہت ریزسٹنس ہوتی ہے، بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، بیمار نہیں ہوتے، کوئی وبا پھیلتی ہے سب پڑے ہوتے ہیں اور وہ پھر بھی ماشاءاللہ صحت مند تکڑے ہوتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. لیکن میجورٹی کا حال کیا ہوتا ہے کہ ذرا سی کوئی ہوا چلی اور وہ پڑے جسمانی بیماریوں میں. ایسے ہی روحانی بیماریاں بھی ہیں، صرف یہ نہیں، اور بھی روحانی بیماریاں. تو اس صورت میں جب کوئی روحانی بیماری اٹیک کر جائے تو پھر ایک طرف کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ علاج. ایک طرف علاج کیا جائے اور دوسری طرف وہ دوا نہ لی جائے یا وہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے جس سے مرض بڑھے. وہ کام کیے جائیں جس سے مرض ختم نہیں بھی ہوتی تو ایٹ لیسٹ کنٹرول میں رہے. مثلا کسی کو شوگر ہو گئی، مہلک بیماری، اب وہ کہے شوگر تو ہو ہی گئی اور یہ مارنے والی ہے، لہٰذا کھاؤ جو دل چاہتا ہے اور مرو جلدی. ایسے کرتا ہے کوئی؟ کیا کرتے ہیں؟ پرہیز کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں. نفس پہ کتنا گراں ہوتا ہے ایسے لوگوں کو ان چیزوں کو چھوڑنا جس کے وہ بہت ہی دل دادا ہوتے ہیں. لیکن کس طرح اپنے آپ پہ کنٹرول کرتے ہیں، اور کرتے ہیں نا لوگ، کنٹرول کرتے ہیں، اور پھر کیونکہ انہیں زندگی سے پیار ہے، اپنے آپ سے پیار ہے. اسی طرح اگر کسی کو عشق کا مرض لاحق ہو گیا تو پھر وہ کیا کرے؟ یہی تو دوائی شافی وہ دے رہے ہیں. تو پھر وہ اپنے نفس پر کنٹرول کرے، اس کو چھپائے، پاک دامنی اختیار کرے، حرام اور غلط طریقے اختیار نہ کرے، اور پھر آگے جا کے بھی پتہ چلے گا کہ اللہ کے شریک نہ ٹھہرائے اس کو، اور اللہ کی عبادت میں اس کی وجہ سے خلل نہ ہو. اب انسان کے اندر ایک محاربہ یعنی جنگ شروع ہو جاتی ہے نا ایسی کسی بھی کیفیت سے، کہ اب اگر نماز میں کسی کا خیال آ رہا ہے تو پھر اور زیادہ ایکسٹرا کانشیس ہونا پڑے گا. اب ایک شخص جس کو کوئی خیال آ ہی نہیں رہا، اس کی تو موج ہے، وہ آرام سے نماز پڑھے، اور ایک وہ جس کو کوئی خیال ستا رہا ہے، اس کے لیے تو بڑی تکلیف دہ بات ہے. اب یہ جو اس کشمکش میں ہے، اس جد و جہد میں ہے، تو اس کا اجر کوئی ہے یا کوئی نہیں؟ بیماری پر کوئی اجر ہے یا نہیں؟ ہے نا. تو بس اس کو ایک بیماری کے طور پر لیجئے، ٹھیک ہے. اور جس مقصد سے اللہ نے انسان کے اندر ایسے احساسات اور جذبات رکھے ہیں، کیونکہ محبت انسان سے بہت کچھ کرواتی بھی ہے، سوتا جگا دیتی، بھوک نہیں رہتی، پیاس نہیں رہتی. کبھی بھی آپ کسی جذباتی کیفیت سے گزرے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کھانا پینا، نیند، ہر چیز ختم ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ احساسات انسان کے اندر رکھے ہیں نا، وہ رکھے کسی پرپز کے لیے تھے. تو بعض اوقات وہ کسی غلط چیز کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. شیطان جو پیچھے، وہ انسان کے لطیف، خوبصورت، بہترین جذبات کو ایسی چیزوں میں الجھاتا ہے کہ جہاں سے وہ کسی کام کا نہ رہے، بیکار ہو جائے، اللہ سے دور ہو جائے. کیا سمجھ میں؟ اب آ کے ذرا مجھے بتائیے، پھر میں آگے چلتی ہوں.
ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو الٹے معنوں میں لے لیں. مجھے پڑھاتے ہوئے بہت ہی مشکل پیش آ رہی تھی آج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا ہے کہ جب ہم نے اتنے نیک اور اچھے لوگوں کے بارے میں سنا کہ ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے دل میں شک آیا کہ یہ اس کتاب میں کیوں ذکر کیا گیا. یہ یہی بتانے کے لیے کہ یہ ہمیشہ سے ہے اور نیک ہونے کے باوجود بھی یہ ہو سکتا ہے، لیکن ان لوگوں نے طریقہ کیا اختیار کیا کہ ایک دوسرے کے سامنے اس کے کنٹرول کرنے کو بیان کرتے تھے. یعنی یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہو گیا ہے اور اب ہمیں وہ بندہ اچھا لگتا ہے، اور اس کو کنٹرول کرنا. ایک بتا رہا ہے کہ میرے سامنے یہ ہوا، میں ان موقع پہ پہنچ بھی گیا لیکن میں نے اپنی نگاہ کو محفوظ کر لیا. تو اگر ہم بھی رکنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے کنٹرول نفس کو تو ایک دوسرے سے ہم شیئر کر سکتے ہیں، اور اسی لیے چیز یہاں دی گئی ہے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ ایک شروع سے آنے والی بیماری ہے اور ہو سکتی ہے. اس کا ہونا کوئی اتنا اجنبی بات نہیں ہے، لیکن ہونے کے بعد کرنا کیا ہے. جسے عمر بن عبدالعزیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی کہ ختم نہیں ہوتی، ایسی بھی ہوتی ہیں نا، وہ آخر تک رہتی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ محبت ہے، ابھی بھی ہے، پہلے سے زیادہ ہے اور شاید رہے بھی، لیکن انہوں نے اس کے اثرات کو کنٹرول کر لیا، اس کو پھلنے پھولنے سے آگے بچا لیا، اندر ہی چھپا لیا. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا لیکن اب بھول نہیں پاتا. وہ شخص جو بھی ہے وہ بھول نہیں پاتا اور اس نے ہماری زندگی کو مفلوج کر دیا. تو عمر بن عبدالعزیز کی بہت اچھی مثال ہے ہمارے سامنے. مفلوج نہیں ہوئے، اپنا کام کرتے رہے، بلکہ اس چیز کو اتنا دور کر دیا مختلف واسطوں سے کر کے کہ اپنی بھی اپروچ سے دور ہو گئی. دل کے اندر جو کیفیات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. السلام علیکم. میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے محبت تو ہر انسان کے اندر یقیناً ڈالی ہے، لیکن بگاڑ صرف تب ہوتا ہے نا جب ہم محبت کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں. جس طرح ایک ماں اور بچے کی محبت ہوتی ہے، رشتہ داروں میں محبت ہوتی ہے، بہن بھائی کی محبت ہوتی ہے، اور اسی طرح دوستوں میں جو آپس میں محبت ہوتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں ڈالی ہے. لیکن ہم لوگ پھر پتہ نہیں کیوں باہر جا کے محبتیں تلاش کرتے ہیں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ایک لڑکا اور لڑکی جو ہے جو باہر کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی اس میں گرفتار ہو جاتے ہیں، تو ان کو گھر میں ٹینشن نہیں ملتی یا ان کو اپنی ماں باپ کی طرف سے محبت نہیں ملتی. تو میں یہ سمجھتی ہوں یہ چیز بالکل غلط ہے. ہماری ماں اور ہمارے باپ اگر ہم سے محبت نہیں کرتے تو ان سے زیادہ محبت ہم سے کون کر سکتا ہے. صرف بات یہ نا کہ ہم ان کو پہچان نہیں سکتے، ہم ان کی قدر نہیں کرتے، اس لیے ہم باہر جا کے محبت ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر نام دے دیتے ہیں کہ ہمیں گھر میں محبت نہیں ملتی. پھر جس طرح استادہ نے اینڈ میں کہا تھا نا کہ شیطان انسان کے لطیف جذبات کو غلط جگہ استعمال کرواتا ہے، تو یہی بات ہے نا کہ ہم پھر اس محبت کو غلط جگہ استعمال کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اس کو صحیح جگہ استعمال کریں. السلام علیکم. میں اصل میں کوشچن کرنے کے لیے آئی تھی. مجھے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ہمارے ائمہ اور فقہا جو ہیں وہ ایسا کر سکتے ہیں. کیا وہ انسان نہیں تھے؟ انسان تھے، لیکن ان سے یہ غلطی جو تھی مجھے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ایسا کر سکتے. لیکن اس کا ایک ہوتا ہے جان بوجھ کے کرنا، ایک ہوتا ہے کوئی چیز سامنے آ گئی اور آپ کی نظر اچانک پڑی. وہ جو آپ نے مؤذن کا قصہ پڑھا تھا کہ وہ چھت پہ چڑھا تھا اذان دینے کے لیے، نگاہ اس کی پڑی کسی عورت پر اور اس کی کوئی ادا اس کے دل میں اتر گئی. یہاں پر ساری ایسی محبتوں کا ذکر ہو رہا ہے جس کا ایکسپیرینس شاید ہم بحیثیت ایک عورت کے نہ کر سکیں، کیونکہ مرد کی محبت ایک مختلف طرح کی ہوتی. یعنی آپ دیکھیں کہ جب قرآن پاک میں بھی نگاہوں کی حفاظت اگر عورتوں کو بھی کہا گیا، لیکن مردوں کے لیے پہلا حکم ہے، اور وہ بھی اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں نا، انہیں گلیوں سے گزرتے ہیں، انہیں راستوں سے گزرتے ہیں، تو مختلف جگہوں پر ایسی چیزیں تو ہوتی ہیں. تو اس صورت میں بیمار کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹیک اٹ ایز اے ڈیزیز. اور بیمار ہونے کے بعد انہوں نے کس طرح پھر سمجھے کہ شوگر ہوگی تو کس طرح انہوں نے اپنی شوگر کنٹرول کر لی، کس طرح انہوں نے اس کو آگے نہیں بڑھنے دیا. جو لوگ ان بیماریوں سے گزرتے ہیں ان کو پتہ ہے جو کیسے کیسے پاپڑ بیلتے ہیں اور کیسے کیسے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور اس سے انسان کا انسان ہونا پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک مت کہو، اپنی پاکیزگی مت بیان کرو، اللہ ہی جسے چاہے پاک کرے. تو عالم ہونا، عابد ہونا، کوئی بڑا انسان ہونا اپنی جگہ، لیکن انسان سے غلطی ہونا، خطا ہونا یا کسی آزمائش میں مبتلا ہو جانا یہ اپنی جگہ. کیا یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے محبت نہیں تھی؟
کیا وہ اللہ کے نبی نہیں تھے؟ ہر دل مختلف ہوتا ہے، مختلف دلوں میں محبت کے درجے بھی مختلف ہوتے ہیں، ہر شخص ایک جیسا نہیں ہوتا. کچھ لوگ بے حس ہوتے ہیں، لاپرواہ ہوتے ہیں، اور کچھ واقعی ڈیپلی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، بہت کیئرنگ ہوتے ہیں. یہ درجے بھی انسانوں میں مختلف ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جس طرح یعقوب علیہ السلام تھے، بعض اوقات میں خود جب پڑھتی ہوں یعقوب علیہ السلام کا کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، مجھے حیرت بھی ہونے لگتی ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ ان کا تو اللہ سے اتنا مضبوط تعلق تھا، پھر ان کے اوپر اتنی غم کی شدت کیوں آ گئی کہ ان کی نگاہیں یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے روتے نابینا ہو گئی تھی. اور ان کے بچے کیا کہتے ہیں کہ آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کیے جا رہے ہیں. تو محبت تھی نا یوسف کی. تو ایسا ممکن ہے، لیکن اس محبت کی وجہ سے کیا انہوں نے اپنے کام کاج چھوڑ دیے؟ کیا وہ مایوس ہو گئے؟ کیا وہ کسی غلط راہ پہ چل پڑے؟ کیا انہوں نے اپنے دوسرے بچوں کو مار پیٹ ڈالا جنہوں نے ان سے ان کی محبوب چیز چھڑائی تھی؟ تو ہر شخص کا تجربہ مختلف ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے، ایسا ہو کیوں جاتا ہے کہ ایک شخص علم اور تقویٰ کے اتنے درجے پر اور پھر اس مصیبت میں گرفتار ہو گیا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ بتائے کہ تم کچھ بڑی چیز نہیں ہو، اور دنیا ہے ہی امتحان کے لیے، اور امتحان کے مختلف درجے ہوتے ہیں. کوئی امتحان دل کا ہوتا ہے، کوئی دماغ کا ہوتا ہے، کوئی کسی اور چیز کا ہوتا ہے، کوئی اولاد کی طرف سے ہوتا ہے، کوئی. تو اللہ تعالیٰ جہاں سے جس کو چاہے آزما لے. اور آپ کو پتہ ہے ایک چیز جس کا تجربہ آپ سب نے کیا ہوگا کہ جب ہم اپنے بارے میں کسی خاص چیز کا بڑا زوم رکھتے ہیں نا، وہی سے آزمائے جاتے ہیں. یس، مذکورہ بالا اسانید سے حدیث مذکورہ بالا مروی ہے جو عشق کی رخصت کے لیے کافی و وافی ہے. اب یہ جو سوال تھا نا کہ ایسا ہوا کیوں بڑے بڑے ائمہ کے ساتھ، تو یہ حدیث جو ہے کہتے ہیں کہ اس میں اس کی رخصت پائی جاتی کہ اٹ از پاسبل، ایسا ہو سکتا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الاولین والآخرین اور رب العالمین کے رسول اور پیغمبر ہیں، جب آپ کی نگاہ حضرت زینب بنت جہش پر پڑی تو فرمایا سبحان مقلب القلوب، پاک ہے دلوں کو لوٹ پھیر کرنے والے کی ذات، یعنی دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے کی ذات. کہ کچھ چیزوں کو دیکھ کر دل الٹ جاتے ہیں. اس وقت حضرت زینب حضرت زید بن حارثہ کے نکاح میں تھی جو آپ کے غلام تھے. حضرت زید نے انہیں طلاق دینے کا ارادہ ظاہر کیا. آپ نے فرمایا اتق اللہ وامسک علیک زوجک، اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو روکے رکھو. لیکن جب حضرت زید نے طلاق دے دی تو خود خدائے قدوس نے عرش پر حضرت زینب کا نکاح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا دیا. ولایت نکاح کے تمام امور خود خدائے قدوس نے انجام دیے اور اپنے پیغمبر پر اس نے یہ آیت اتاری سورۃ الاحزاب، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو یاد کرو کہ جب تم اس شخص کو سمجھاتے تھے، یعنی حضرت زید کو، جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا اور تم بھی اس پر احسان کرتے رہے. غلام تھے نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا کہا کہ اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں رہنے دو اور اللہ سے ڈرو. اور تم اپنے دل میں چھپاتے تھے جسے آخر کار اللہ ظاہر کرنے والا تھا. تو کیا چیز چھپاتے تھے؟ اس سے بعض لوگوں نے یہ معنی لیا ہے کہ حضرت زینب کی طرف آپ کی اٹریکشن تھی جسے آخر کار اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے اور اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، ان کی 99 بیویاں تھیں. ایک اور عورت سے انہیں عشق ہو گیا تو انہوں نے اس سے بھی نکاح کر لیا اور 100 عورتیں پوری کر لیں. امام زہری کہتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلی محبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے جو آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ سے تھی. امام مسروق حضرت عائشہ صدیقہ کو حبیبت رسول اللہ رب العالمین کہا کرتے تھے. ابو القیس مولا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ ابن عمر نے حضرت ام سلمہ کے پاس یہ بات دریافت کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی بیویوں کا بوسہ لیا کرتے تھے یا نہیں. حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ نہیں. میں نے کہا حضرت عائشہ صدیقہ تو فرماتی ہیں کہ آپ روزے کی حالت میں میرا بوسہ لیا کرتے تھے. حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ کو دیکھ لیتے تو قابو سے باہر ہو جاتے تھے.
سعید بن ابراہیم ان عامر ابن سعید ان ابیہ سے مروی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام روزانہ براق پر سوار ہو کر حضرت ابراہیم کی ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ سے انتہائی درجے کی محبت تھی. یہ کون ہے؟ جبریل. اور آپ کی ملاقات کے بغیر انہیں چین نہیں آتا تھا. خرائطی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک رومی باندی خریدی. اس سے آپ کو انتہا درجے کی محبت تھی. ایک دن وہ خچر سے گر پڑی. خچر گھوڑے اور گدھے کے بیچ میں ہوتا ہے. تو آپ دوڑے عبداللہ بن عمر اور اس کے چہرے پر سے مٹی جھاڑنے لگے. پھر فرمایا کہ میں تم پر فدا ہو جاؤں. اس کے بعد آپ اس کا منہ چومنے لگے. یہ باندی انہوں نے خریدی ہوئی تھی، یاد رکھیے، کوئی حرام کی بات نہیں تھی. یہ رومی باندی اکثر آپ کی شان میں کہا کرتی تھی، یا بطرون انت قالون، اے میرے مولا آپ بڑے اچھے آدمی ہیں. اس کے کچھ دنوں بعد وہ بھاگ نکلی، چلی گئی، بے وفائی کر گئی، جس سے آپ کو سخت صدمہ ہوا اور فرمانے لگے قد كنت احسبني قالون فانصرفت فاليوم اعلم انی غیر قالون. میں اپنے آپ کو واقعی اچھا آدمی سمجھتا تھا. قد كنت احسبني قالون، یعنی وہ مجھے قالون کہتی تھی تو میں خود کو سمجھتا تھا قالون. فانصرفت، تو چلی گئی، وہ بھاگ گئی. فاليوم اعلم، تو آج مجھے اچھی طرح پتا چل گیا، انی غیر قالون، کہ میں اچھا آدمی نہیں ہوں، قالون نہیں ہوں. ابو محمد بن حزم کہتے ہیں خلفائے راشدین اور ائمہ مجتہدین میں سے اکثر عشق میں مبتلا ہوئے ہیں. ایک شخص حضرت فاروق سے کہنے لگا کہ امیر المومنین، میں نے اتفاق سے ایک عورت کو دیکھ لیا اور اس پر عاشق ہو گیا، بائی چانس. آپ نے جواب دیا ذالک ما لا یملک، یہ وہ چیز ہے جو بندے کے اختیار سے باہر ہے. جیسے ابھی میں نے ذکر کیا نا، یہ جو ان کا سوال تھا بچی کا، اور بہت جینوئن سوال تھا، درست سوال تھا، کیونکہ انسان کو واقعی حیران کرتا ہے. لیکن یہ کیوں؟ کیونکہ ہم جتنے بھی ائمہ یا بڑے لوگ یا نیک لوگ ہیں نا، ان کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں؟ فرشتہ ہیں، ان کے اندر انسانی جذبات نہیں ہیں یا نہیں ہونے چاہیے. تو یہ بات غلط ہے. فالجواب وباللہ التوفیق، اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اس بارے میں کلام کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ جائز اور نافع اور مضر اور ناجائز محبت میں فرق اور امتیاز کر لیا جائے. اس کو انڈر لائن کر لیں، ٹھیک ہے؟ یعنی محبت وہ چیز ہے جو اللہ نے دلوں میں رکھ دی ہے، لیکن کیا ہر وہ چیز جو ہمارے اندر ہے اس کا جیسا بھی ہم استعمال کریں درست ہے؟ مثلا نگاہیں ہمارے اندر رکھ دی ہیں اللہ نے، تو کیا کیا جائے ان سے؟ جو جی چاہے دیکھیں؟ نہیں. صرف عشق و محبت بحیثیت عشق و محبت کے نہ موجب مدح و قبول ہے، نہ قابل مذمت و انکار. یعنی محبت جو ہے مجرد اٹ سیلف نہ اچھی ہے نہ بری. جیسے چھری نہ اچھی ہے نہ بری. چھری سے کسی کا گلا کاٹا جائے تو چھری بری ہے، اور اگر ایپل کاٹا جائے چھری اچھی ہے. یہاں ہم نافع اور جائز محبت اور حرام اور ناجائز محبت کو واضح کر دینا چاہتے ہیں. اصل میں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. دس از پارٹ آف لائف. محبت از پارٹ آف لائف. لیکن کس قسم کی ہونی چاہیے، کس سے ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے؟ اگر وہ غلط رنگ اختیار کرے تو اس کو کنٹرول کیسے کرنا چاہیے، یہ اگر انسان کو پتا چل جائے اور یہ پتا ہونا چاہیے، تو پھر انسان اللہ کی ناراضگی کی طرف نہیں جاتا، جو کہ اصل ہمارا مقصود ہے کہ اس کی ناراضگی سے بچیں. کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس سے وہ خفا ہو. سمجھ لینا چاہیے کہ علل اطلاق یعنی مطلقاً نافع ترین، واجب ترین اور اعلیٰ اور اجل محبت اس ذات کی محبت ہے جس کی محبت انسان کی فطرت اور جبلت میں داخل ہے. اسی محبت سے زمین و آسمان قائم ہے، اور یہ محبت ساری مخلوق کی فطرت میں داخل ہے. صرف انسان نہیں، ہر چیز کی فطرت میں داخل ہے کہ وہ اپنے خالق سے محبت کرتی ہے. یہی محبت کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اصل راز ہے. الہ یا اللہ وہ ذات ہے جس سے محبت کی جا سکتی ہے، جس کی تعظیم کی جا سکتی ہے، جس کے سامنے ذلت و خاکساری اور خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کی جا سکتی ہے. ظاہر ہے کہ عبادت صرف ایک ہی صحیح ہے، یعنی اس وحدہ لا شریک ہی کی عبادت کی جائے. عبادت اس کا نام ہے کہ خضوع اور ذلت کے اظہار کے ساتھ
اس سے محبت کی جائے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ۔ اس عبودیت میں کسی کو شریک بنانا عظیم ترین ظلم ہے، یعنی ایسی محبت کسی انسان سے نہیں کی جا سکتی، اور ایسا ظلم ہے کہ اللہ کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ اگر کسی اور سے محبت کی جا سکتی ہے تو ذات الہی کی محبت کے ضمن میں کی جا سکتی ہے، اس کی خاطر کی جا سکتی ہے، اس کے تحت کی جا سکتی ہے، اور اس چیز سے جو پھر کس کی محبت کے قریب کرے؟ اللہ کی محبت کے قریب کرے۔ اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک، اللہ اس کی محبت ہے نا جو تجھ سے محبت کرتا ہو، کیونکہ وہ پھر مجھے بھی تیری ہی طرف لے جائے گا۔ وحب عمل یقربنا الی حبک، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کے وجوب پر ساری آسمانی کتابیں اور تمام انبیاء کرام کی دعوت دلالت کرتی ہیں، ہر جگہ آپ کو اس کے ثبوت ملیں گے، اور وہ فطرت دلالت کرتی ہے جس پر اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے، اور وہ عقلیں دلالت کرتی ہیں جو انسان میں خصوصی ترکیب کے ساتھ پیدا کی گئی ہیں، وہ نعمتیں دلالت کرتی ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں پر نازل کی ہیں، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے کہ اس پر جو احسان کرے اسے نوازے، اس سے محبت کرے۔ اسی وجہ سے اس ذات کی محبت نہایت اہم ہے۔ یعنی ہم اللہ سے کیوں محبت کریں؟ کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ اس نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں۔ انسان پر جس قدر بھی احسانات ہیں وہ اسی کے احسانات ہیں، مخلوق اس پر جو احسانات کرتی ہے، یعنی دوسرے لوگ ہم پر جو مہربانی کرتے ہیں وہ بھی اس وحدہ لا شریک ہو کے ہی احسانات ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نعمت بھی تمہیں پہنچتی ہے اللہ کی جانب سے ہے۔ گنے نعمتیں، ہو سکتا ہے کچھ نہ ملی ہو تو انسان عام طور پر انہی کا سوچتا رہتا ہے جو نہیں ہے اس کے پاس، اور ذہن اس طرف کم جاتا ہے جو کچھ انسان کو ملا ہوا ہے۔ خود یہ سانس لینے کی نعمت جو ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، اور اس زندگی میں بہت کچھ کر سکتے ہیں، اگر کچھ بھی نہیں تو اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ ہم سے چھن جائے تو باقی کیا رہے گا؟ پھر جب کوئی تکلیف تم پر آتی ہے تو تم اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو۔ یہاں کتاب میں بھی اس کا ترجمہ ٹھیک کر لیں۔ عشق و محبت کے اصل دوائی دو ہیں، جلال اور جمال۔ دو چیزیں انسان کو محبت کی طرف بلاتی ہیں۔ یہ دونوں امر علل اطلاق بدرجہ اتم صرف ذات الہی کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ان اللہ جمیل، دوسرے کسی میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو محبوب رکھتا ہے، بلکہ ہمہ قسم جمال اسی کے لیے ہے اور اسی کی جانب سے ہے۔ اس لیے من کل الوجوہ یعنی ہر طرف سے، ہر طرح سے اس کی ذات محبت کی مستحق ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ یعنی مستحق نے اس کا استحقاق نہیں، مثلا بچوں کا کوئی حق نہیں کہ ماں باپ ان سے ضروری محبت کریں، میرا کوئی حق نہیں کہ شوہر مجھ سے ضرور محبت کرے، لیکن اگر ماں باپ مجھ سے محبت کرتا ہے اور شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ پھر فضل ہے اس کا، میرا حق نہیں ہے۔ یہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ میرا حق ہے، اور اگر مجھے نہیں ملا تو پھر مجھ پہ بڑا ظلم ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں آپ کی محبت ڈال دیتا ہے تو یہ بھی دراصل کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے آپ پر جو اس کے ذریعے آپ پر ہوا، اور اگر نہیں ڈالتا تو آپ پہ کوئی ظلم نہیں ہوا۔ اگر آپ کے لیے کسی کے دل میں اس نے محبت نہیں ڈالی تو کوئی ظلم نہیں، اللہ کا فیصلہ۔ کسی کو وہ رزق دیتا ہے تو بھی اس کا فیصلہ، اور اگر وہ اس سے چھین لیتا ہے تو بھی اس کا فیصلہ۔ اس کی مخلوق ہے، اس نے پیدا کیا، جیسے چاہے جس کو بنائے، جیسا چاہے جس کو رکھے، جو چیز چاہے اس کو دے، جو نہ چاہے نہ دے، حتیٰ کہ وہ اگر اس کو آگ میں بھی پھینک دے تب بھی اس کی مرضی، وہ اس کی اپنی چیز ہے، ہر چیز اسی کی ہے۔ لیکن جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے، محبت کی نعمت ملتی ہے، جینے کی نعمت ملتی ہے، یا کوئی اور اللہ کا فضل ہم پہ ہوتا ہے تو کتنے شکر گزار ہوتے ہیں ہم اس سے، کتنے شکر گزار ہوتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں، اس کا خیال ہی نہیں کبھی کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان لوگوں سے کہو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو تم میری اتباع کرو، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ اور ارشاد، مسلمانوں تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو پھر جائے،
تو اللہ ایسے لوگ موجود کرے گا، اللہ اور لوگ لے آئے گا جنہیں وہ دوست رکھتا ہوگا اور وہ اس کو دوست رکھتے ہوں گے. یعنی اس کا نقصان خود تمہیں کو ہوگا، کسی اور کو نہیں. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کی زندگی میں کوئی تکلیف آ جاتی، کوئی مشکل پیش آ جاتی تو انسان اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونے لگتا ہے یا دین سے ناراض ہو جاتا ہے. تو انسان کے دل میں کیا وسوسے آتے ہیں، یہ کیا سوچتا ہے کوئی فائدہ نہیں اس دین میں، اس سے اچھا ہے کہ میں کرسچن ہو جاؤں مثلا، اللہ نہ کرے، یا کچھ اور ہو جاؤں، یا اگر اس نے کوئی دین کا لبادہ اوڑھا ہوا تو میں اس کو اتار پھینکوں. کئی لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، کئی دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، کئی قرآن چھوڑ دیتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے دل میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی اگر دین سے پھرنا چاہتا ہے تو پھر جائے. تم اللہ کی ضرورت نہیں ہو. اللہ چاہے اور لوگ پیدا کر دے اور مخلوق لے آئے جو اس سے محبت کرتے ہوں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہو. تو کبھی بھی ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو نعوذ باللہ اس کا کوئی نقصان ہو جائے گا، یا ہم دین کا کام نہیں کریں گے تو اس کے دین کا بڑا نقصان ہو جائے گا اور ہر چیز چھتیں سمیت گر پڑے گی نیچے. کچھ نہیں ہوتا. نقصان کون اٹھائے گا؟ جو خود پھر جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی کافی. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.